ایک اور خبر بڑی سوشل ہاں میڈیا بہت زیادہ سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہے، اور آئی تھنک سو بالکل ٹھیک یہ عوام کی طرف سے رد عمل ہے. بھلے اس کمپنی کی جانب سے اس کی ہم بات کرنے والے انہوں نے بھی ایک اپنا دیا اس پر کہتے ہیں نا نوٹس بتایا کہ جی یہ پہلے سے ہم لوگوں نے یہ ریکارڈ کر لیا تھا، یہ شوٹ پہلے ہو چکا تھا، اس کو ہم نے اسکلپچر اور اپنے اسٹوڈیو سے اس کی ہم نے کچھ وہ ایک ہوتی ہے نا ایک سینس اس کے پیچھے وہ تھیم تھی، ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن خیر یہ کہ مشہور برانڈ ہے اور ان کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا بوائیکاٹ کی مہم ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہے. اس برانڈ نے جس کے کپڑے شاید پاکستان میں ہی بنتے ہیں مگر اس کا اصل تعلق اسپین سے ہے، یعنی کہ فیشن یہ برانڈ ہے. اس نے حالیہ اپنی جو ان کی مہم تھی جس پر ان کو سخت تنقید کا سامنا کرنا ہے اس پر بائیکاٹ زارا کی مہم کے بعد وضاحتی بیان جاری کیا. کہا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، جس تصویر کو بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ شاید فلسطینیوں کا مذاق بنایا گیا، دراصل وہ فوٹو شوٹ سپٹمبر میں ہو گیا تھا. یہ تصاویر ایک مجسمہ ساز کے اسٹوڈیو میں لی گئی ہیں جہاں کئی نامکمل مجسمے تھے. اس کا مقصد کپڑوں کی تیاری کے عمل کو آرٹ کے ماحول سے جوڑنا تھا، لیکن سوشل میڈیا صارفین کا الزام ہے کہ شوٹ غزہ میں جاری جنگ سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں. مفتی زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک کپڑوں کے مشہور برانڈ کے خلاف سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ صارفین بائیکاٹ کی مہم کر رہے ہیں. کیا واقعی فوٹو شوٹ تصاویر غزہ میں ماؤں کا مذاق اڑانا الزام لگانے کے حوالے سے کیا کہتا ہے اسلام کے؟ کسی بھی طرح کا کوئی الزام ہو، کوئی چیز ہو، اس کی تصدیق ضروری ہے، یا اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو اس قسم کے بائیکاٹ ٹھیک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں الگ الگ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے برانڈ کے لیے وہاں کے شہداء کی، وہاں کے بچوں کی تصاویر کو استعمال کرتا ہے، اور یہ کہ اب وہ وہاں کے زخمی یا وہاں کے شہداء اور پھر یہ کپڑے استعمال کیے جائیں، تو پھر یہ یاد رکھیں ایڈورٹائزمنٹ کا، مارکیٹنگ کا یہ انتہائی بھونڈا طریقہ ہے اور انتہائی مذموم طریقہ ہے اور انتہائی گھٹیا اور ہلکا طریقہ ہے. یقیناً اس پر مسلمانوں کا اور عام انسانوں کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ رد عمل فطری ہے اور اسی طرح سے ہی اس کا رد عمل آئے گا. اس لیے اگر تو اس کے ساتھ مشابہت ہے اور اس کا معاملہ ہے کہ وہ غزہ کے شہداء کی اور ان کے بلڈ کی، خون کی، وہاں کے بچوں کی، میتوں کی، کفن، ان چیزوں کی اگر وہ اس طرح سے مذاق اڑانے اور اس طرح ان کو یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس سے زیادہ انتہائی ہلکی بات کوئی نہیں ہو سکتی. تو پہلی بات تو یہ ہے اور اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے. اور بالفرض اگر وہ یہ کوئی تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ پہلے کا تھا یا یہ مقصد نہیں تھا یا یہ مقصد تھا، تو بھی اگر اس طرح کی مشابہت ہو رہی ہے تو اس مشابہت کو بھی اختیار کرنا انتہائی غلط ہے اور ان کو اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. یہ تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے اور انتہائی ہلکے پن اور گھٹیا پن کی دلیل ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر بائیکاٹ کی جہاں تک بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی کمپنیوں کی اور ان کی تمام ایجادات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، مؤثر بائیکاٹ ہونا چاہیے. اور الحمدللہ دنیا بھر میں عام مسلمانوں نے انتہائی مؤثر بائیکاٹ شروع کیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے اور اس کو ضرور کامیاب ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے. جی بعض جگہوں پر کچھ مسلمان تاجروں نے کچھ اشیاء خرید کر ان کی پیمنٹیں کر رکھی ہیں، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس بائیکاٹ سے ہمارے اپنے برادران اسلام، بزنس کمیونٹی، تاجروں کا نقصان نہ ہو. اس میں تو تاجروں یہاں کو بھی مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے یہ جو برانڈ ہے زارا یہ بیسکلی تو اسپین سے، لیکن پاکستان میں اس کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں. یہاں پر فیکٹریز سے وہ جاتی ہیں، مہر تو ان کی ہوتی ہے لیکن یہاں پر لیبر بھی ہے، یہاں پر لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور سالہ سال سے کر رہے ہیں. تو کیا اس برانڈ کا اس طرح بائیکاٹ ہونا پاکستان میں مزدور اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی نقصان نہیں ہوگا؟ ایک یہ بھی پیرالل جواز ہے. بات یہ ان کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل ہی مخصوص ہے، جیسا کہ آپ نے شروع کے اندر بھی کہہ دیا. ان کا معاملہ تو دوسرا ہے کیونکہ انہوں نے جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور اس میں جس طرح سے شہداء کا آپ نے جس طرح کہا اور جیسے ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے کہ وہ ایک طرح سے مذاق اڑانے کے مترادف ہے، ان کا معاملہ تو الگ ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں صحیح. ایک اوور آل مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ مؤثر بائیکاٹ ہونا چاہیے، تاہم اس میں تاجر برادری کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے. دو باتیں. تیسری بات، مسلمان تاجروں کو اس وقت آگے بڑھنے کا ٹائم ہے کہ وہ الٹرنیٹ اور متبادل فراہم کرے اور صحیح اور اچھا
اور اگر غذائیت والی اشیاء اور مشروبات وغیرہ ہیں تو وہ غذائیت کی کوالٹی اور معیار کے مطابق فراہم کریں، اور اس سلسلے میں الٹرنیٹ پیش کرنے کے لیے حکومتوں کو بھی خاص طور پر بزنس کمیونٹی اور ہمارے تاجر برادری برادران اسلام کا تعاون کرنا بالکل ظاہر ہے چاہیے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسا کرنا، بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور میں اس پر آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیے آپ یہ بھونڈا مذاق نہیں کر سکتے، آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، کیونکہ یہ بڑے سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ کیسے ممکن ہے جی پہلے تھا اور اب ہو گیا؟ آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ساری چیزیں۔ اگر آپ انسانیت سے عاری ہو گئے تو اس قسم کے واقعات وہ آپ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بالکل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔